ندیم رضا کا سلام۔ تیسری عالمی جنگ یا نیا مشرق وسطی، اسرائیلی گریٹر منصوبے کا نیا نام سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا کیا ہوگا؟ بدلتے ہوئے اس نئی صف بندیوں اور خطے کی اثر نو مرتب کیے جانے کے دوران ایران، روس اور چین کا کیا کردار ہوگا؟ اسی کے اوپر آج بات کرنی ہے۔ مشرق وسطی میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد تیزی سے تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ غزہ کے بعد لبنان میں بھی عرب مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، اور غزہ کے ایک سربراہ کو پہلے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، پھر یحییٰ السنوار کی شہادت کا کہہ دیا گیا، اور یک کے بعد دیگرے، پھر حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ اور ان کی اعلیٰ قیادت کو مارا، اور پھر غزہ کے اندر بڑے پیمانے پہ جو 42,000 سے زیادہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو چکی ہے، اور لبنان کے اندر بھی کہا یہ جا رہا ہے جو لبنان کی آبادی کا چوتھائی حصہ ہے وہ در بدر ہو چکا ہے، وہ علاقے چھوڑ چکا ہے، اور جو دارالحکومت سمیت جنوبی لبنان کے علاقے میں عمارتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اسرائیلی بمباری کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ بھی اسرائیل نے رکنا نہیں ہے، اس کا بمباری کا سلسلہ یا ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کا سلسلہ اس کا شام اور یمن میں بھی جاری ہے۔ ایسے ماحول میں بھی خطے کے دیگر عرب ممالک مظلوموں کی مدد کی بجائے اسرائیل کے ساتھ ٹیکنالوجی اور تجارتی سرگرمیوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شاہانہ سوچ اور خوش فہمی کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک نئے مشرق وسطی کی اصطلاح بھی متعارف کروا دی ہے۔ اقوام متحدہ میں دوران تقریر اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ نئے نقشے بھی انہوں نے لہرا دیے، اور کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس سے پہلے عظیم تر اسرائیل کے بحث تیزی سے پھیلائی گئی یہ منصوبہ دریائے نیل سے نہر فرات تک پھیلا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس چیز کی گواہی ہے کہ توسیع پسندی پر مبنی منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی رفتار اسرائیل نے مزید تیز کر دی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں۔ کیا مشرق وسطی کے عرب ممالک اسی طرح خاموش رہ کر اپنی شناخت برقرار رکھ سکیں گے؟ بس یہیں سے اب میں نے بات آگے بڑھانی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیل کے 2 نقشے لہرائے۔ ان میں سے ایک نقشے میں ان تمام عرب ممالک کو سبز رنگ میں دکھایا گیا جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا حصہ ہیں یا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں۔ سبز رنگ والے ممالک میں مصر، سوڈان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور اردن شامل ہیں۔ دوسرے نقشے میں نتن یاہو نے ایران اور خطے میں اس کے اتحادی ممالک شام، عراق، یمن اور لبنان کو سیاہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ بے اس معاشرے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نتن یاہو نے ان علاقوں کو مکروہ کہہ کر مخاطب کیا، اور ان ممالک کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ بظاہر اسرائیل کا نیا مشرق وسطی ایرانی خطرات سے پاک خطہ ہوگا۔ نتن یاہو نقشوں کے ذریعے فلسطینی علاقوں کو اپنی کالونی بنا کے نیا مشرق وسطی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی مغربی کنارے میں اپنے آباد کاری کے توسیع منصوبے سے اسرائیل پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، اسی کے اوپر وہ ٹکا ہوا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کے جو عزائم ہیں اس کو نفرت انگیز قرار دیا اور خبردار کیا کہ وہ دجلہ و فرات کے درمیان ہمارے وطن کی سرزمین ہتھیانے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ غزہ کو بھی قبول نہیں کرتے، اس کا اظہار نقشوں کی صورت میں وہ کر چکے۔ بات یہ کہ اسرائیل کے متعدد وزراء اور دو ریاستی حل پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کے وزراء وہ کہتے ہیں کہ کوئی 2 ریاستیں نہیں ہیں، جو ہے وہ صرف گریٹر اسرائیل ہے۔ فلسطینی ریاست سے متعلق 93 کے اوسلو معاہدے کو بھی انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتا ہوں جو اسرائیل کا جو گریٹر جو منصوبہ تھا، عظیم تر منصوبہ جسے کہا جاتا ہے۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے
کہا تھا کہ عظیم تر اسرائیل کے تصور دریائے نیل سے فرات تک پھیلی ہوئی ایک یہودی ریاست ہے۔ اسرائیلی مصنف کا جنوری میں ایک انٹرویو وائرل ہوا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کر سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی بحر روم سے نہر فرات یعنی عراق تک پھیلی ہوں گی۔ پھر کہا تھا فرات کے دوسری جانب ہمارے دوست یعنی کرد رہتے ہیں، ہمارے پیچھے بحر روم ہے اور ہمارے آگے کرد۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کریں گے اور ان مقامات کو پاک کریں گے۔ اب پاک کس سے کریں گے سمجھ جائیں۔ یہیں سے گریٹر اسرائیل کی بحث نے زور پکڑا۔ پھر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ لبنانیوں کی بھی نسل کشی کا آغاز کیا گیا۔ پھر شام اور یمن میں اسرائیلی حملوں نے اس سازشی منصوبے کو مزید تقویت دی۔ اسرائیلی فوجی نے غزہ میں کارروائیوں کے دوران یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کا بیج بھی لگا رکھا ہے۔ دا پرومس لینڈ یعنی وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے نقشے میں اردن، فلسطین، لبنان، شام، عراق اور مصر کے کچھ حصے شامل ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو لینڈ آف اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا جغرافیائی خطہ ہوگا۔ 47 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کیا، مقبوضہ بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا۔ اس پر سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا فلسطین کی تقسیم غیر قانونی ہے، یروشلم ہمارا دارالحکومت تھا اور ہمیشہ رہے گا اور گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا۔ یہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا دعویٰ تھا۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہے۔ اسرائیل میں اور بیرون ملک رہنے والے یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کی اصطلاح کا مطلب مغربی کنارے یعنی دریا اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا ہے۔ اس میں بائبل میں درج یہودیہ، سامرا اور ممکنہ طور پر وہ علاقے شامل ہیں جن پر 49 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے قبضہ کیا۔ اس میں سینائی، شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد مشرق وسطیٰ میں وہ تمام قدیمی علاقے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور یہاں یہود آباد کار تھے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تو اس وقت ان کا مرکز فلسطین تھا جہاں وہ آباد ہوئے۔ اسرائیلی حکومت اسے آج بھی جودیہ صوبے کا حصہ مانتی ہے۔ گریٹر اسرائیل میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جہاں یہودی آباد تھے اور اسرائیلی فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں۔ دا پرومس لینڈ کے متعلق مصنف عبدالکریم کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی۔ عرب ریاستیں نہ ہونے کے باعث ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا اور گریٹر اسرائیل کا تصور یہیں سے آیا ہے۔ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑھی وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں گی۔ 2023 میں اسرائیلی وزیر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا تھا جس میں اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا۔ اردن نے اس پر شدید احتجاج بھی کیا۔ اس وجہ سے غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا، انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا، پھر علاقہ چھوڑنے پر مجبور بھی کیا اور وہاں نئی بستیاں قائم کر لیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سال جولائی میں 5300 نئی بستیوں کے قیام کی منظوری بھی دی۔ عرب ممالک گریٹر اسرائیلی منصوبے کو خیالی تصور کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران واشنگٹن نے خطے میں اقتصادی اور فوجی سپورٹ کی بھی پیشکش کی۔ اس دوران عرب ممالک پر زور دیا کہ اسرائیل ان کے لیے علاقائی خطرہ نہیں بلکہ ایران کا مقابلہ کرنے میں اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ خطے میں تعلقات معمول پر لانے کی رفتار میں 2020 سے کچھ زیادہ تیزی آئی۔ متحدہ عرب امارات، بحرین
اور بعد میں مراکش نے اسرائیل کے ساتھ 2020 میں ابراہیم معاہدے پر دستخط بھی کیے، لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد سعودی عرب معاہدے پر دستخط نہ کر سکا۔ توسیع پسندہ عزائم کو جلد از جلد عملی جامہ پہنانے کے لیے اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر معمول پر لانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ اکثریتی ملک ایران کا خوف سعودی عرب سمیت پورے خطے کو بیچا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات فلسطینی ریاست کے قیام سے مشروط کر رکھے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 نے مصر، شام، لبنان اور اردن سمیت دیگر عرب ممالک کی سوچ کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان ممالک نے 1948 میں فلسطین کی تقسیم کے فیصلے میں احتجاجاً اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت یہ ممالک فلسطینیوں کے بجائے اپنے مفادات اور سیکیورٹی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ 1 سال سے جاری فلسطینیوں اور اب لبنانیوں کی نسل کشی کے دوران بھی اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی تجارتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے برخلاف وہ اسرائیل کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق دفاع، سائبر سیکیورٹی، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسرائیل اور 5 عرب ممالک کے درمیان تجارت مزید بڑھی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تجارتی راستہ سعودی عرب اور اردن سے گزر کر مصر تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیل کی گیس کو مصر کے کچھ پاور یعنی کہ کوریڈور کے لیے سپلائی کا ایک بڑا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ مغرب نے تو صرف بیان بازی تک رہنا ہے، اسی لیے امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاریوں پر جو بائیڈن اور اقوام متحدہ صرف بیان دے کر خاموش ہو گئے۔ غزہ، لبنان، شام اور یمن پر اسرائیلی حملوں کا رد عمل کیا آیا ہے مغرب کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ کیا اب بھی کوئی ابہام ہے عرب ممالک اور دیگر خاموش مسلمان ممالک کے ذہنوں میں؟ میرے خیال میں غزہ اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی اسی سلسلے کی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ مغربی ممالک اور بے حس عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کے لیے گرین لائٹ دے دی گئی ہے۔ اسرائیل اسی خواب کی عملی تعبیر میں لگا ہوا ہے۔ اسرائیل اپنے نئے علاقائی نظام کی تشکیل کے لیے ہر محاذ پر پنجے گاڑ رہا ہے۔ اس منصوبے کی تشکیل سے براہ راست امریکہ کو فائدہ پہنچے گا۔ کیا ایسے میں روس، چین اور ایران خاموش بیٹھے رہیں گے؟ لامحالہ بدلتی ہوئی صورتحال نئی جنگ کی راہ ہموار کرے گی۔ فی الوقت ایران کی قیادت میں حماس، حزب اللہ اور یمن کے انصار اللہ اس عظیم تر اسرائیل یا نئے مشرق وسطیٰ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو اسرائیلی منصوبے کو عملی تعبیر ملنا ممکن نہیں، لیکن حالات و واقعات جو لیٹسٹ جو سچویشن ہے غزہ کی اور لبنان کی، وہ حقیقت سے کہیں آگے ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔